نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگوں، آپ مجھے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں اور آپ کی امانتیں بھی میرے پاس رکھی جاتی ہیں، تو آج میں ایک آپ کو بات بتاؤں، کیا آپ اس بات کی میری تصدیق کرو گے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آ کر آپ کے اوپر حملہ کر دے، کیا تم لوگ میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ بے شک۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، پھر آج محمد میں اعلان کرنے لگا ہوں اور تجھے بتانے لگا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے پیغمبر جب یہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، جب امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں آ کر رکھا کرتے تھے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ آقا آج تک آپ جیسا امین، امانت دار اور آپ جیسا صادق آج تک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ تو وہی لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آقا نے جب ان کو یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہی لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی پتھر اٹھا کر مارتا ہے اور کوئی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھوکتا ہے، کوئی گالیں نکالتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تو دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، جب انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور کلمہ کی دعوت دی، تو ہر نبی کے اندر دو صفتیں لازمی پائی جاتی تھی۔ ایک ان کے اندر یہ صفت تھی، ایک خصوصیات تھی کہ جب وہ اللہ کا نبی اللہ کی توحید بیان کرتا تو لوگ ان کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، وطن سے بے وطن کر دیا کرتے تھے، اور دوسری اس نبی کے اندر یہ خصوصیات تھی کہ وہ بکریاں ضرور چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی دو خصوصیات لازمی تھی، ایک یہ کہ جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو انہیں ہجرت کرنی پڑی، اور دوسری خصوصیات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بکریاں لازمی چرایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پیغمبر ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس کے بعد کعبۃ اللہ میں گئے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دی،
اور لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے پیغمبر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو آتے ہیں تو لوگ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہولہان کر دیا۔ آقا کا چہرہ خون آلود ہو گیا، وہ چہرہ کہ جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، وہ چہرہ کہ جس چہرے کو قرآن والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ آج ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا، اتنا مارا کہ آقا کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ سامنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، او لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو مار رہے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے نکال لیا۔ اب لوگوں نے صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ اب صدیق اکبر کے قریب کوئی نہیں آیا، کیونکہ صدیق اکبر کے خاندان میں سے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو سب سے پہلے مسلمان تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایمان لے آنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے۔ صرف ان کے خاندان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ان کے خاندان میں سے بہت بڑے رئیس بھی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور ملک شاہ کی طرف سے ان کا مال آتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ جب گھر لایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، تو ان کی والدہ ان کے سرہانے ایک دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ شہد بھی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کے اندر آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ ابو بکر، یہ دودھ بھی پی لو اور یہ شہد بھی پی لو، کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر زخم بہت آئے ہیں، اسی وجہ سے کہ جب آپ دودھ پئیں گے، شہد پئیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، آپ کے زخم چھوٹ جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی صداقت پر، جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ میری ماں مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ میرے محمد عربی محبوب کا کیا حال ہے۔